أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد، ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم 17ویں پارے کے مضامین کا جائزہ لیں گے۔ اس پارے کے اندر سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج مکمل شامل ہیں، اور سورۃ الانبیاء جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اس میں انبیاء کا ذکر ہے، اور اس میں پورے قرآن میں ناظرین کرام 25 انبیاء کا تذکرہ موجود ہے، جبکہ ان میں سے 17 نبیوں کا ذکر صرف اس سورت یعنی سورۃ الانبیاء میں ہے۔ اور سورۃ الانبیاء میں ان 17 نبیوں کا ذکر کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ تمام انبیاء جب تبلیغ حق کرتے تھے تو ان کے اوپر آزمائشیں آتی تھیں، ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور بالآخر اللہ کریم ان سب انبیاء کو کامیابیوں سے ہمکنار فرماتے تھے۔ ناظرین کرام، اس سورۃ الانبیاء کا زمانہ نزول مکی دور کا درمیانی عرصہ ہے، اور وہ عرصہ وہی ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات بھی اسی طرح کے تھے کہ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ سورۃ الانبیاء کی پہلی آیت میں قرب قیامت کا تذکرہ ہے، اور قرب قیامت کے تذکرے سے اس سورت کا آغاز ہوتا ہے۔ فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کا حساب ان کے سروں پر آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں ادھر ادھر منہ پھیرے پھرتے ہیں۔ ناظرین کرام، حساب سر پہ آ پہنچنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ قیامت سر پر ہے، اور جو ہی قیامت آئی ظاہر ہے حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ موت سر پر ہے، اور کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے۔ ناظرین کرام، دو ہی طریقے ہیں اس دنیا سے اگلی دنیا میں انتقال کر جانے کے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ قیامت آ جائے تو اس دنیا کا اختتام ہو جائے گا اور اگلی دنیا یعنی آخرت شروع ہو جائے گی، اگلا جہان شروع ہو جائے گا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ موت آ جائے تو انسان اس جہان سے اگلے جہان میں منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں صورتیں، چاہے وہ قیامت ہو اور چاہے وہ موت ہو، یہ اچانک آنی ہیں، اور اس کا وقت اگرچہ مقرر ہے لیکن اس کا علم سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں۔ یوں ناظرین کرام، یہ جو حساب کا ہر وقت سر پہ رہنا ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ موت جو اگلے ہی لمحے آ سکتی ہے یا قیامت بھی اگلے ہی لمحے آ سکتی ہے، ان دونوں کے لیے یکساں قسم کی تیاری کی ضرورت ہے، اور انسان ایک لمحے کے لیے بھی غفلت کا شکار نہیں ہو سکتا۔ اور جب انسان غفلت کا شکار ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نہ آخرت پر ایمان پختہ ہے اور نہ ہی اس کے حساب کتاب پر اس کا ایمان پختہ ہے۔ ایمان کی پختگی انسان کو غفلت سے بچاتی ہے، جبکہ حساب کتاب سے غافل ہونا ایمان کی پختہ نہ ہونے کی دلیل ہے۔ اور یہ فرمایا گیا کہ لوگ جو ہیں ان کے اوپر اگر کوئی نئی بات آئے یا کوئی نئی نشانیاں آتی ہیں تو چاہیے تو یہ کہ ان نشانیوں کی وجہ سے یہ اپنے حساب کتاب کی تیاری کریں۔ ہمارے اپنے اقربا روز ہمارے اپنے اقربا ہماری آنکھوں کے سامنے اس دنیا سے چلے جا رہے ہیں، لوگوں کی موت واقع ہوتی ہے، انسان ان کی موت کو دیکھتا ہے اور اس پر جنازہ بھی پڑھتا ہے اور اس کی تدفین بھی کرتا ہے، لیکن اپنی موت اس کو یاد نہیں آتی۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کی طرف یہ سورۃ الانبیاء کی ابتدائی آیات کے اندر نشاندہی فرمائی گئی ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آیت نمبر 7 اور 8 کے اندر نبوت و رسالت کی حقیقت بیان فرمائی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ تمام انبیاء جو بھی تشریف لائے اس دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے، وہ تمام کے تمام
مرد تھے اور ان کی طرف وحی نازل فرمائی جاتی تھی۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، سارے کے سارے آدمی تھے اور ان کی طرف جو ہے وہ وحی کی جاتی تھی۔ فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو کفار مکہ کو اور قرآن پاک کے تمام مخاطبین کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں اس بات علم نہیں ہے تو جن لوگوں کے پاس علم ہے ان سے یہ بات پوچھ لو۔ اور پھر اس سے اگلی آیت میں اس بات کو بطور دلیل پیش کیا گیا ہے، کھانا کھانا یعنی طعام کی حاجت ہونا تمام انبیاء کی بشریت کی دلیل ہے۔ تو جتنے بھی نبی آئے وہ کھانا بھی کھاتے تھے، اس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی ہوا ناظرین کرام، اور مختلف صورتوں کے اندر اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے کہ انبیاء کرام تمام انسانوں جیسی خواہشات، انسانوں جیسی فطرت رکھتے تھے، اور ان کا امتیاز اور ان کی شان یہ تھی کہ اللہ کریم ان پر وحی نازل فرماتا تھا، اور وحی نازل ہونے کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عنایت ہونے کی وجہ سے وہ لوگ عام انسانوں کی طرح کی خواہشات رکھنے کے باوجود اللہ کے مقرب بندے اور انتہائی پاکیزہ ہستیاں تھیں، اور اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کو ساری مخلوقات سے ممتاز مقام عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام آیت نمبر 9 سے آگے 9 اور 10 میں قرآن پاک کی فضیلت اور غافلین کے انجام کا تذکرہ ہے، اور اس میں ایک بات بڑی لطیف بات کی طرف اشارہ فرمایا گیا، فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ایک ایسی کتاب تمہارے اوپر نازل کی گئی ہے جس کے اندر تمہارا اپنا ذکر موجود ہے۔ ناظرین کہ افلا تعقلون، اور تم اس بات کو سمجھتے نہیں، ذرا عقل نہیں کرتے کہ ایسی کتاب جس کے اندر تمہارا اپنا ذکر بھی موجود ہے، یہ اپنا ذکر کیسے موجود؟ فیہ ذکرکم، اس کا مخاطب ناظرین کرام ہر وہ شخص ہے جو آج کل یا قیامت تک قرآن پاک پڑھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر، یعنی قرآن پاک کے نزول سے لے کر قیامت تک جو شخص بھی پڑھے گا اس کو اللہ کا کلام یہ فرما رہا ہے کہ فیہ ذکرکم، کہ اس کے اندر تمہارا ذکر موجود ہے۔ یہ کس طرح سے؟ بعض لوگوں نے سوال کیا کہ ہمارا ذکر اس کے اندر کس طرح سے موجود ہے؟ تو ناظرین کرام اس طرح سے اس میں ذکر موجود ہے کہ دنیا میں انسانوں کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں، وہ اللہ کے مطیع اور فرمانبردار متقین ہو سکتے ہیں، مومنین ہو سکتے ہیں، یا پھر منافقین ہو سکتے ہیں جو کہتے ہی ہیں کہ ہم نے اللہ کی باتوں کو مان لیا، حقیقت میں انہوں نے نہیں مانا، یا پھر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کریم کی باتوں کو نہیں مانا، یعنی سرے سے اللہ کے قرآن کا اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تعلیمات کا انکار کر دیتے ہیں، تو ایسے لوگ ہیں کافرین۔ تو کوئی بھی شخص جو اس دنیا میں ہوگا یا تو وہ مومن اور متقی ہوگا، یا پھر وہ کافر ہوگا، اور یا پھر وہ منافق ہوگا۔ تو فیہ ذکرکم کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتا ہو، انفرادی یا اجتماعی طور پر اس کے کردار کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر بہر صورت موجود ہے، اور یہ بھی قرآن پاک کے اعجاز میں سے ایک اعجاز ہے کہ انسان کسی بھی قسم کے ہوں ان کا تذکرہ کسی نہ کسی صورت اس قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام آیت نمبر 16 سے آگے دلائل توحید بیان کیے گئے ہیں، اور جیسا کہ دیگر مکی صورتوں کے مضامین کا بنیادی نقطہ جو ہے وہ توحید ہوتا ہے، یہی بنیادی مضمون اس صورت کے اندر بھی بیان فرمایا گیا ہے، اور فرمایا زمین و آسمان کھیل تماشا نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، جتنا کچھ اللہ کریم نے پیدا فرمایا ہے، زمین ہو آسمان ہو یا ان کے درمیان والی کوئی بھی چیز ہو، تو فرمایا یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ نے یہ کھیل تماشا پیدا نہیں فرمایا بلکہ با مقصد پیدا فرمایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کریم نے توحید کے دلائل دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک نہ ہوتا، یعنی جو لوگ توحید کو نہیں مانتے ان کو گویا اس طرح سے منطقی طور پر یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے علاوہ اس میں مزید الہ ہوتے، یعنی اللہ ایک نہ ہوتا اور اللہ کے علاوہ الہ متعدد ہوتے، تو ظاہر سی بات ہے کہ متعدد الہ اگر وہ ایک جیسی قوت رکھتے یا برابر کی قوتوں کے مالک ہوتے تو وہ اپنے اپنے طور سے اس کائنات کو چلانے کی کوشش کرتے، اور ایک خدا کہتا کہ میں جو ہے وہ سورج کو مشرق سے نکالوں گا، دوسرا کہتا میں مغرب سے نکالوں گا، تیسرے کا موڈ ہوتا میں جنوب سے نکالوں، ایک کا موڈ شمال سے نکالنے کا ہوتا، تو ظاہر ہے کہ اس زمین کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا،
دو بھی ہوتے، زیادہ بھی ہوتے، جتنے بھی الہ ہوتے، اس کائنات کو اس طرح سے ہم آہنگی کے ساتھ اور اس طرح سے یکسانیت کے ساتھ بغیر کسی نقص کے چلتے ہوئے تم نہ دیکھتے۔ یہ جو کائنات کی سموتھ رننگ ہے، یہ بھی اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے اور اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اگر اس میں الہ جو ہیں وہ متعدد ہوتے تو لفسدتا، تو زمین و آسمان میں بگاڑ پیدا ہو جاتا، ان کو اس طرح سے تم چلتا ہوا نہ دیکھتے۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، تو وہ جو عرش کا مالک ہے، رب اللہ، جس کا اسم خاص، جس کا نام نامی اللہ ہے، وہ اس ہر بات سے اور ان ہر طرح کی شبہات سے پاک ہے اور اس ہر طرح کے شرک سے پاک ہے جس کے ساتھ یہ لوگ مشرکین اس کو متصف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا وہ تو فعال لما یرید ہے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے، جو کچھ بھی اللہ کریم کرتا ہے، اس کو کوئی بھی شخص پوچھنے والا نہیں کہ وہ کیوں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فعال لما یرید ہے، ہر چیز کو جس کو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جبکہ دنیا کائنات میں اللہ کی ذات کے علاوہ جتنے بھی مخلوقات ہیں، ساری کی ساری مخلوقات پوچھی جائیں گی۔ فرمایا کہ اگر اس شرک کی تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ لاؤ، قل ہاتوا برہانکم، تمہارے پاس اگر کوئی دلیل ہے تو لے کے آؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک ہمیشہ بے دلیل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، آفاق و انفس سے توحید کے مختلف دلائل دیے گئے ہیں۔ یہ فرمایا گیا کہ زمین و آسمان پہلے ملے ہوئے تھے اور بعد میں اللہ کریم نے ہی ان کو الگ کیا، کہ فرمایا کہ اولم یر الذین کفروا، یہ کافر اس بات کو نہیں دیکھتے، ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، یہ زمین و آسمان باہم ملے ہوئے تھے، ایک تھے، اور ہم نے اس کو الگ الگ کیا۔ ناظرین کرام، سائنسدانوں کا خیال یہ ہے کہ یہ کائنات جس طرح سے ظہور پذیر ہوئی، اس میں ایک بہت بڑے دھماکے سے اس کائنات کی ابتدا ہوئی، اس کو یہ بگ بینگ کہتے ہیں، کہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، کہ یہ کائنات جو ہے سائنسدانوں کے خیال میں بھی کہ ایک گولے کی مانند تھی، ساری چیزیں آپس میں ملی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا اور اس دھماکے سے یہ کائنات اس طرح سے تقسیم ہوگی جس طرح آج ہمیں نظر آتی ہے کہ زمین الگ ہو گئی، آسمان الگ ہو گیا، اور چاند ستارے کہکشائیں سب الگ الگ ہو گئے، اور اس طرح جس طرح آج نظام شمسی گھوم رہا ہے اور یہ پوری کائنات جس میں مختلف کہکشائیں اور مختلف قسم کے ہر کہکشاں کے اندر کئی نظام شمسی جس طرح سے گھوم رہے ہیں، یہ ساری کائنات اس طرح سے بن گئی۔ تو ناظرین کرام، سائنسدان تو اپنی تحقیقات اپنے علم کی بنیاد پر کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی بات درست ہو، لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ابتدا میں یہ آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو دھماکے والا یا بگ بینگ والا جو نظریہ ہے وہ درست ہو، کہ پہلے یہ ملے ہوئے تھے اور بعد میں الگ ہو گئے۔ اللہ کریم نے اسی بات کی نشاندہی فرمائی ہے۔ پھر فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ کی قدرتوں میں سے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل میں سے یہ دلیل ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندگی بخشی ہے۔ ہر زندہ چیز، اس کا ایک معنی تو ناظرین کرام یہ ہے کہ ہر زندہ چیز پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، ہر زندہ چیز کو پانی چاہیے۔ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چاہے نباتات میں سے ہو اور چاہے حیوانات میں سے ہو، چاہے عالم انسانی میں سے ہو، ہر چیز کو اپنی زندگی کے لیے پانی درکار ہوتا ہے۔ ایک اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے، اس کا خیال یہ تھا کہ اس کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ پانی، اور اس نے وہ صرف اپنے اس ایک نقطہ نظر کے اظہار کی وجہ سے، اپنے اس نظریے کے اظہار کی وجہ سے فلسفی قرار پایا کہ اس نے تمام کائنات کی موجودات کو ایک علتی رشتے کے اندر مربوط کر دیا اپنے خیال میں اور اپنے نظریے میں، کہ تمام چیزیں جو ہیں پانی ہیں۔ اور ہر چیز پانی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہاں پہ تو ٹھوس چٹانیں بھی ہیں اور انتہائی ٹھوس موجودات بھی ہیں، ان سب کو پانی کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اور حرارت اور آگ جس کا پانی اس کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں، اس کو بھی کس طرح سے پانی قرار دیا جا سکتا ہے؟ بہرحال اللہ کریم نے زندہ چیزوں کے بارے میں جو ارشاد فرمایا کہ ہر زندہ چیز کا تعلق پانی کے ساتھ ہے، تو یہ بات گویا سائنسدانوں کے نظریے سے اگرچہ کسی قدر مختلف ہے، لیکن ایک بات کو ظاہر کرتی ہے کہ پانی کا تعلق ہر زندہ چیز کے ساتھ ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی علامت ہے کہ اللہ کریم نے یہ پانی عطا فرمایا جس سے ساری کائنات کی ہر زندہ چیز کو زندگی ملی۔
سورہ ملک میں 29ویں پارے میں اللہ کریم نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر زمین کا جو پانی ہے وہ نیچے ہی چلا جائے تو یہ پانی کون لائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم نے ہی وہ پانی عطا فرمایا ہے اور اللہ کریم اس پانی سے زندگی عطا فرمائے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا افلا یؤمنون، کیا تم ایمان نہیں رکھتے، یا کیا لوگ ایمان نہیں رکھتے اس بات پر، اور اس وجہ سے لوگوں کو ایمان کی طرف ہدایت نہیں ملتی کہ اللہ کریم کی وحدانیت کی نشانیاں جو ہیں وہ زمین و آسمان میں، آفاق و انفس میں ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں۔ پھر فرمایا کہ پہاڑ جو ہیں یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، کہ یہ جتنے بھی پہاڑ ہیں یہ صرف اس لیے ہیں کہ زمین کے لیے مضبوطی کا ذریعہ ہیں تاکہ زمین کو ہلنے سے بچائیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو تمہارے اوپر چھت بنایا ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو دلائل ہیں، یہ جو دلائل وحدانیت ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل زمین و آسمان میں اور آفاق و انفس میں موجود ہیں کہ زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی برسایا۔ ناظرین کرام، ایک بڑی ہی اظہر من الشمس حقیقت ہے، جتنے بھی خدائی کے دعوے دار ہوئے ہیں، چاہے وہ فرعون ہو یا موسیٰ علیہ السلام والا فرعون ہو یا اس سے پہلے اور بعد کے خدائی کے دعوے دار ہوں، کسی نے بھی، جتنے بھی معبودان باطل ہوئے ہیں، کسی نے بھی آج تک ان چیزوں کا دعویٰ نہیں کیا کہ یہ ہم کرتے ہیں۔ یعنی آسمان جو چھت بنی ہوئی ہے، اس چھت سے استفادہ سب کرتے ہیں، لیکن اس چھت کے خالق ہونے کا دعویٰ کبھی کسی نے نہیں کیا۔ زمین جو بچھونا ہے، اس کے بھی خالق ہونے کا کبھی کسی نے دعویٰ نہیں کیا۔ آسمان سے پانی برسانے کا دعویٰ کبھی کسی نے نہیں کیا۔ گویا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ کی قدرت کے، اللہ کی الوہیت کے یہ ایسے ناقابل تردید دلائل ہیں کہ دنیا کائنات میں جتنے بھی جھوٹے خدا ہوئے ہیں، کسی کے پاس، کسی کو کبھی یہ توفیق بھی نہیں ہوئی کہ وہ ان کے بارے میں جھوٹا دعویٰ کرے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو نمرود کا مکالمہ ہوا اور اس میں نمرود نے کٹ حجتی کرنے کی کوشش کی آفاق و انفس کے بارے میں، تو وہ بھی اتنی غلط قرار پائی کہ وہ خود ہی اپنے سوالوں کی زد میں آ گیا اور مبہوت ہو کر رہ گیا کہ وہ ان سوالوں کا جواب کیا دے۔ گویا یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اس طرح کے مضبوط اور ناقابل تردید دلائل ہیں جو کسی بھی طور انسان کے پاس ان کا جواب نہیں ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے حوالے سے جو مشرکین مکہ کے شبہات سے اس کا جواب دیا گیا ہے۔ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ تو ایک بشر ہے اور جو بشر ہے یہ فوت بھی ہو جائے گا، اور ہر بشر کو چونکہ موت آنی ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی چونکہ موت آنی ہے، اس لیے ایک ایسا شخص جو عام بشری خصوصیات رکھتا ہو اور اس کو موت بھی آنی ہو، وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ عجیب و غریب شبہ ان کا تھا، اور ہر دور کے جو منکرین ہیں اور ہر دور کے جو مشرکین ہیں، منکرین توحید و رسالت، وہ اس طرح کی باتیں کرتے آئے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جب اہل مکہ نے بات کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے آیت نمبر 34 اور 35 کے اندر کہ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کبھی کسی بشر کو ہمیشگی عطا نہیں فرمائی۔ ہر شخص جو ہے جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے فوت ہونا ہے۔ فرمایا أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوت ہو جانا ہے تو کیا دوسرے لوگوں نے ہمیشہ رہنا ہے؟ کسی نے بھی تو یہاں نہیں رہنا، سب نے فوت ہو جانا ہے۔ پھر اس کی وضاحت فرمائی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہاں البتہ کوئی شخص اچھا ہے یا برا ہے، یہ بات اس کے لیے آزمائش بنے گی، ہماری طرف ہر ایک نے لوٹ کے آنا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، انسان کی خصوصیات، انسان کی اس خصوصیت کو واضح کیا گیا ہے کہ انسان جلد باز ہے۔ فرمایا خلق الانسان من عجل، انسان جو ہے وہ جلد باز پیدا کیا گیا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مذاق اڑانے والے ہیں وہ ساتھ یہ کہتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے اوپر عذاب لے کے آؤ۔ تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ تم جلدی نہ مچاؤ، ان قریب دیکھ لو گے کہ عذاب آ جائے گا۔ سأوریکم آیاتی فلا تستعجلون، ان قریب اللہ کے نشانیاں تمہیں نظر آ جائیں گی اور تم اس بارے میں جلدی نہ مچاؤ۔ جلدی تو انسان کی فطرت میں ہے، اس لیے انسان جلدی مچاتا ہے، اور ویسے بھی آخرت چونکہ بعد میں آنی ہے
اور دنیا چونکہ موجود ہے اس لیے انسان اپنی جلد باز فطرت کی وجہ سے دنیاوی چیزوں کو حاصل کر لینا چاہتا ہے اور آخرت کے بارے میں زیادہ توجہ نہیں دیتا. وہ جو پیچھے جو بعد میں آنے والی ہے قریب کی چیزوں کو انسان پہلے لے لینا چاہتا ہے، اس لیے کہ انسان کی فطرت ہی جلد بازی کی ہے. یہ جلد بازی کی فطرت بھی حقیقت میں ایک امتحان ہے کہ کون شخص صبر کرتا ہے اور آخرت کے اجر کو لینے کے لیے اپنی دنیاوی مفادات کو قربان کر دیتا ہے، اور کون شخص اپنی اس جلد بازی کی فطرت کے پیچھے لگتے ہوئے اسی دنیا میں تمام مفادات حاصل کر لینے کی کوشش کرتا ہے. اس کے بعد ناظرین کرام قیامت کے دن کا ذکر ہے کہ قیامت کو اللہ تعالیٰ میزان مقرر کریں گے، یعنی ایک ترازو لگائیں گے جس کے اندر اعمال تولے جائیں گے، اور فرمایا کسی کا اگر ذرہ بھر بھی عمل ہوگا تو وہ اس دن سامنے آ جائے گا. جیسا کہ دیگر مقامات پر یہ فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے نیکیوں کے وزن زیادہ ہو گئے وہ عیش کی زندگی میں ہوگا، وہ جنت میں چلا جائے گا. گویا اعمال کا وزن ہوگا. لوگ اس بارے میں بعض لوگ اس بارے میں حیرانی کا اظہار کرتے ہیں کہ اعمال جو مجرد ہیں جن کا کوئی بظاہر وجود نہیں ہوتا ان کو کیسے تولا جا سکتا ہے. تو ناظرین کرام اس کا جواب آج سائنس کی دنیا نے جو ترقی کر لی ہے اس ترقی کو دیکھتے ہوئے یہ سوال ہی غلط ہو گیا ہے، اور اس سوال کا جواب اس سائنسی ترقی نے دے دیا ہے. گویا آج کی سائنسی دنیا میں ہر چیز کی پیمائش قریب کم و بیش ہر چیز کی پیمائش ممکن ہو گئی ہے. حرارت کی پیمائش کے لیے آلات بن گئے ہیں، سردی کی پیمائش کے لیے آلات بن گئے ہیں، موسم کی تبدیلی کو جانچ لینے کے آلات بن گئے ہیں، انسان کے اپنے ٹیمپریچر کو جاننے کے آلات بن گئے ہیں. اعلیٰ حاصل قیاس دنیا کی ہر چیز کم و بیش تول لینے کے اور ناپ لینے کے آلات بن گئے ہیں. تو کیا انسان جو اپنی کاوش سے اپنی محنت سے اس طرح کی چیزوں کو ناپ لینے کے پیمانے بنا سکتے ہیں اور اس طرح کے آلات بنا سکتے ہیں، تو کیا اللہ جو اس کا ساری کائنات کا خالق ہے، اس ساری کائنات کا خالق ہے، وہ ایسا ترازو نہیں بنا سکتا جس کے اندر اعمال رکھ کے تول لیے جائیں؟ بہرحال اس کی تصدیق حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے اور قرآن پاک میں بھی جا بجا اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ انسان کے اعمال کا وزن ہوگا اور قیامت کے دن وزن ہی کیا جائے گا، اور وہ جو ترازو اللہ کریم قیامت کے دن لگائیں گے اسی سے تمام اعمال کا وزن ہوگا. اگر نیکیاں بڑھ گئیں تو انسان جنتی ہوگا، اور اگر برائیوں کے وزن بڑھ گئے اللہ نخواستہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو پھر وہ جہنمی ہوگا. اس کے بعد ناظرین کرام آیت نمبر 51 سے واقعات انبیاء کا آغاز ہے، اور 8 واقعات جو ہیں انبیاء کے وہ یک ایک بعد دیگرے ان کا ذکر کیا گیا ہے. اور سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی اس مکالمے سے شروع کیا گیا ہے جو مکالمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور دیگر اہل خاندان اور اہل معاشرہ سے کیا. اور وہ بات یہ تھی اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ یہ کیسی مورتیاں ہیں، یہ کیسے بت ہیں جن کو تم پوجتے ہو اور ان کے اوپر تم موتقف ہو کے اعتکاف کر کے بیٹھے ہوئے، مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہو، یہ کس طرح کی مورتیاں ہیں؟ ناظرین کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی نہیں آئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی نبی نہیں بنے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابھی اللہ کی طرف سے تعلیمات نہیں آئی تھیں. یہ صرف اور صرف وہ ابتدائی اس فطرت سلیمہ کا امتحان تھا جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا فرمائی ہے. ویسے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں کامیاب ہوئے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مختلف امتحانات میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے مختلف امتحانات میں مبتلا کیا تو ہر امتحان میں ابراہیم علیہ السلام پاس ہو گئے. تو امتحان تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کئی ہوئے، اور ان امتحانات کی تفصیل سے قطع نظر یہ اولین امتحان ہے جس میں سے ہر شخص گزرتا ہے. فلسفہ امتحان یہ ہے، اور بنیادی نقطہ یہ ہے جو یہاں پہ بیان ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس معاشرے کے اندر جو سارا معاشرہ بت پرستی میں مبتلا تھا، سارا معاشرہ مورتیوں کے گرد گھومتا تھا اور اپنی مورتیاں بنا کے، اپنے بت بنا کے
جو نہ نفع دیتے تھے نہ نقصان دیتے تھے، ایک مکھی نہیں بنا سکتے تھے، قطعاً ان کے پاس کوئی قدرت نہیں تھی، ہاتھوں کے بنائے ہوئے پتھر کے جو صنم تھے ان کے اوپر ساری قوم جو ہے وہ ان کو خدا سمجھ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر نہ سوچتے، اپنی فطرت سلیمہ کے امتحان میں کامیاب نہ ہوتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اگلے امتحان میں مبتلا نہ فرماتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امتحان کا فلسفہ ناظرین کرام یہ ہے کہ جب اللہ کریم نے کسی کو کچھ عطا فرمانا ہوتا ہے، کوئی درجہ دینا ہوتا ہے، کوئی کسی بلند اور اعلیٰ مقام پر فائز کرنا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو امتحان میں مبتلا کرتا ہے اور اس امتحان کے ذریعے سے اس کو درجہ ملتا ہے۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے دنیا میں کوئی اعلیٰ پوزیشن لینی ہو تو اس پوزیشن کے لیے اس کو کچھ امتحانات میں سے گزرنا پڑتا ہے، اور اگر وہ ان امتحانات میں سے نہ گزرے تو ظاہر ہے کہ وہ امتحانات دیے بغیر، ان سے پاس ہوئے بغیر وہ آگے نہیں جا سکتا، اور بڑے امتحان سے پہلے چھوٹے امتحان دینے پڑتے ہیں، اور پہلی جماعت سے 5ویں جماعت اور پھر 8ویں اور پھر 10ویں کا امتحان پاس کرتے ہوئے انسان مرحلہ وار آگے بڑھتا ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام ہر شخص کا امتحان ہر وقت جاری ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ کریم نے امتحان کے لیے یہ زندگی اور موت کا کارخانہ بنایا ہے، ہر شخص کا امتحان ہو رہا ہے۔ ہم بڑے امتحانوں میں کیوں نہیں جاتے، اور ہم بڑے امتحانوں میں پاس ہو کر وہ مقامات اور درجات حاصل کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کرام کہ ہم تو ابتدائی امتحانوں میں ہی فیل ہونے والے لوگ ہیں۔ اللہ کریم کا امتحان ہر وقت اور ہر لمحہ جاری ہے، اور یہ لائن اپ جاری ہے کہ کون اللہ کا ہے اور کون غیر اللہ کا ہے۔ اگر ہم اللہ کے دیے ہوئے اس امتحان میں کامیاب ہونا شروع ہو جائیں تو ہمارے امتحان بھی آہستہ آہستہ بڑے ہوتے جائیں، اور ہمارے درجات بھی اللہ کے ہاں آہستہ آہستہ بڑے ہوتے جائیں، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے۔ تو فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس ٹھہرے ہوئے معاشرے میں جہاں پہ قطعاً کوئی سوال ہی نہیں تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ اذ قال لابیہ وقومہ، آپ نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے یہ کھلا سوال کر دیا، ما ہذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون، یہ کیسی مورتیاں ہیں جن کے اوپر تم مجاور بن کے بیٹھے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو اور ان کی عبادت پر قائم ہو۔ اس مکالمے سے گویا اس معاشرے کے اندر ایک ہلچل مچ گئی۔ اس ٹھہراؤ پر مقیم معاشرے میں اور پتھروں اور مورتیوں کی پوجا پر قائم معاشرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فطرت سلیمہ کے اس سوال نے گویا ہلچل مچا دی، اور اس ہلچل سے بات آگے بڑھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کے دلائل دیتے رہے، اور ان لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بالآخر طے کر لیا کہ میں تمہارے بتوں کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کروں گا جس سے تمہیں ہر بات سمجھ میں آ جائے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سمجھ میں آ جائے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کیا کہ آپ نے ایک دن جب سب لوگ باہر گئے ہوئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بت توڑ دیے، اور سارے بتوں کو توڑ کر وہ بتوں کے توڑنے والا جو کلہاڑا تھا وہ بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا اور بڑے بت کو نہیں توڑا۔ وہ لوگ واپس آئے، بڑے حیران ہوئے کہ ہمارے بتوں کو کیا ہو گیا، ہمارے خداؤں کو کیا ہو گیا۔ تو پھر انہوں نے خود ہی کسی نے بتایا کہ ایک لڑکا ہے جس کا نام ابراہیم ہے علیہ السلام، وہ اس کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتا تھا، اسی نے کیا ہوگا۔ ان کو بلایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، پوچھا گیا کہ یہ آپ نے ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا؟ قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم علیہ السلام کیا یہ آپ نے کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، اس کے بارے میں ناظرین کرام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب یہاں پہ بیان ہوا ہے، اس کے بارے میں مفسرین کا خیال یہ ہے کہ عام مفسرین کا خیال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس بڑے نے کیا ہے، اس بڑے سے پوچھو جس کے کندھے کے اوپر کلہاڑا ہے۔ قرآن کے الفاظ یہ ہیں قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اس بڑے نے کیا ہے، اس سے پوچھ لو، اور اگر یہ بولتے ہیں تو یہی آپ کو جواب دیں گے۔ جبکہ اگر تھوڑا سا غور فرمائیں تو ناظرین کرام یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ فرمایا بل فعلہ، قال بل فعلہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تو ہے، کبیرہم ھذا فاسألوہم، یہ ان کا بڑا کھڑا ہے، اس سے پوچھ لو ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں یا بولنے والے ہیں یا بولنے کی سکت رکھتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یہ سمجھانا تھا،
مطلب یہ تھا اور مقصد یہ تھا کہ ان کو اس سوال سے ان بتوں کی جو بے حقیقتی ہے وہ واضح ہو جائے اور ان کو سمجھ آ جائے کہ ان بتوں کی کوئی حقیقت نہیں، یہ خدا تو کیا ہیں، یہ تو اپنے آپ کا تحفظ نہیں کر سکتے، یہ کسی کا کچھ کیا فائدہ کر سکتے ہیں یا کسی کا کیا بگاڑ سکتے ہیں۔ سمجھ آ گئی ان کو، فرمایا ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، سمجھ ان کو آ گئی اور سر انہوں نے نیچے کر لیے اور کہا ابراہیم علیہ السلام کو کہ تمہیں پتہ تو ہے کہ یہ بول نہیں سکتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پھر پھٹکار دی، فرمایا کہ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ پہلے فرمایا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، کیا تم پھر ان کی بندگی کرتے ہو، ان کی پوجا کرتے ہو جو نہ فائدہ دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں؟ تو اف لکم، فرمایا کہ افسوس ہے تم پر کہ تم ان کی بندگی کرتے ہو اور اللہ کو چھوڑ دیتے ہو، اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر ان کی بندگی کرتے ہو، ذرا بھی عقل نہیں ہے۔ تو ہر دور کے مشرکین کی ناظرین کرام مت ماری ہوتی ہے، اور وہ باوجود یہ بات سمجھنے کے کہ یہ دنیاوی خدا، یہ ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھر یا اپنے بنائے ہوئے من گھڑت نظریات یا اپنے بنائے ہوئے من گھڑت عقیدے، وہ ان کا کوئی فائدہ نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود، یعنی یہ بات سمجھنے کے باوجود وہ لوگ ان کی پوجا سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ پھر بالآخر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے خداؤں کی، اپنے ان بتوں کی عزت کی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا پروگرام بنایا، اور ایک بہت بڑا آگ کا الاؤ بنا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، ابراہیم علیہ السلام اس ٹھنڈی اور سلامتی والی آگ میں کچھ دیر مقیم رہے، پھر باہر نکل آئے۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اللہ فرماتا ہے کہ وہ ذلیل و رسوا ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جلانا چاہتے تھے، لیکن اس کے باوجود اپنے تمام وسائل ہونے کے باوجود وہ ذلیل و رسوا ہو گئے۔ اس کے بعد ناظرین کرام لوط علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سب صالح ترین افراد تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو علم و حکمت عطا فرمائی تھی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اور فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اپنی مدد عطا فرمائی، اور حضرت نوح علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ کی مدد عطا ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھی بچ گئے، اور باقی ساری قوم جو تھی وہ طوفان کے اندر غرق ہو گئی۔ اس کے بعد ناظرین کرام سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا ذکر۔ داؤد علیہ السلام والد تھے اور سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے تھے، اور دونوں نبی تھے۔ یہاں پہ ایک جھگڑے کا تذکرہ ہے کہ اس جھگڑے کا فیصلہ فرمانے کے لگے تھے حضرت داؤد علیہ السلام، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس فیصلے سے اختلاف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے کا اشارہ بھی فرمایا ہے اور اس کے بارے میں اپنا حکم بھی یہاں پہ ارشاد فرمایا۔ ہوا یوں کہ کسی شخص کی بکریاں جو تھیں وہ کسی دوسرے شخص کی کھیتی کے اندر چلی گئیں اور اس کے کھیت کو چر چگ گئیں اور اس کا نقصان کر دیا، اور وہ شخص شکایت لے کے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ چونکہ اس شخص کی بکریوں نے دوسرے شخص کی کھیتی کو نقصان پہنچایا ہے، لہٰذا اس نقصان کے عوض اس کی ساری بکریاں جو ہیں اس کھیتی والے کو دے دی جائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اس فیصلے سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اختلاف فرمایا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے، بلکہ کیا یہ جانا چاہیے اس کھیتی والے کو بکریاں دے دی جائیں، اور کھیتی جو ہے وہ بکریوں والے کو دے دی جائے، تاکہ وہ کھیتی کی حفاظت کرے اور اس کو اسی حالت میں واپس پہنچائے جس حالت میں وہ اس وقت تھی جب بکریوں نے نقصان نہیں کیا تھا، یعنی نقصان سے پہلے والی حالت میں لائے۔ جب تک وہ کھیتی اپنی اصل حالت میں نہیں آتی اس وقت تک بکریوں والا کھیتی میں محنت کرے، اور جو شخص کھیتی والا ہے وہ اس کی بکریوں سے استفادہ کرے، یہ فیصلہ۔ اور جب وہ کھیتی واپس اسی حالت میں آ جائے تو بکریوں والے کی بکریاں اس کو واپس کر دی جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا، اور جس پر اللہ کریم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کی تحسین فرمائی۔ فرمایا فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، کہ سلیمان علیہ السلام کو ہم نے زیادہ تفہیم عطا فرمائی، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کی تحقیر نہیں فرمائی، ان کی مذمت نہیں فرمائی، ان کے فیصلے کو غلط نہیں فرمایا۔ فرمایا وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، دونوں کو ہم نے علم و حکمت عطا فرمایا۔ اس سے ناظرین کرام مفسرین کرام نے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا ہے کہ
مجتہد جو ہوتا ہے وہ غلطی کرے یا وہ صحیح کرے، وہ دونوں صورتوں میں صحیح ہی ہوتا ہے، کہ مجتہد جو ہے ہمیشہ مصیب ہوتا ہے، یعنی وہ اس کا فیصلہ چاہے بظاہر غلط ہو، وہ ہمیشہ صحیح ہی تصور ہوتا ہے۔ اس پر مختلف لوگوں نے، مختلف مفسرین نے اپنی اپنی آراء کا اظہار کیا ہے۔ بعض نے اس سے اختلاف کیا ہے کہ مجتہد جو ہے وہ اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، وہ مصیب بھی ہو سکتا ہے، یعنی صحیح فیصلہ کرنے والا، اور مخطی یعنی غلط فیصلہ کرنے والا بھی ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجتہد جب فیصلہ کرتا ہے یا قاضی فیصلہ کرتا ہے تو بعض اوقات وہ فیصلہ درست ہوتا ہے اور بعض اوقات فیصلہ غلط ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص اپنے موجود وسائل اور موجود جو ذرائع ہیں ان سب کو استعمال کر کے اپنی دانست میں نیک نیتی کے ساتھ فیصلہ کرے تو وہ فیصلہ غلط بھی ہو تو اس کو ایک اجر ملتا ہے، فیصلہ صحیح کرنے کا اگرچہ اس کا فیصلہ غلط ہی ہو تو بھی اس کو ایک اجر ملتا ہے، اور اگر وہ فیصلہ صحیح ہو یعنی فیصلہ غلط بھی ہو تو اس کو فیصلے کا اجر ملتا ہے، اور اگر فیصلہ صحیح ہو تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مجتہد ہر وقت مصیب نہیں ہوتا، وہ مخطی بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ مجتہد جو نیک نیتی کے ساتھ فیصلہ فرماتا ہے اس کی غلطی کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی غلطی پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو گناہ کا سزاوار قرار نہیں دیتا، بلکہ اس کو ایک اجر اس صورت میں بھی ملتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ایوب علیہ السلام کا صبر جو کہ معلوم ہے کہ ساری دنیا کائنات میں سب سے بڑی مثال صبر کی حضرت ایوب علیہ السلام ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے 18 سال تک مصیبت اور اذیت میں مبتلا رکھا، اور یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس آزمائش میں پورے اترے اور آپ نے بالآخر اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے 18 سال بعد وہ دعا قبول فرما لی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایوب علیہ السلام صابر تھے تو انہوں نے اللہ سے دعا کیوں فرمائی، اور ان کا خیال یہ ہے کہ دعا صبر کے منافی ہے۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے، دعا صبر کے منافی نہیں ہے، البتہ شکوہ و شکایت کرنا یا جزا فضا کرنا یہ صبر کے منافی ہے، دعا اللہ تعالیٰ سے کرنا یہ صبر کے منافی ہرگز نہیں ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے، جن کو ایسی آزمائش میں مبتلا کیا گیا تھا کہ آپ بیماری میں مبتلا تھے، آپ کے اہل و عیال گھر بار سب کچھ چھن گیا، اور پھر جب حضرت ایوب علیہ السلام کی 18 سال بعد دعا قبول ہوئی، آپ نے فرمایا وَأَيُّوبُ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہ اللہ مجھے جو ہے بیماری لگی ہوئی ہے اور تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرما لی، اور پھر اس کے بعد نہ صرف تندرستی عطا فرمائی بلکہ اہل و عیال اور مال و اسباب جو کچھ چھن گیا تھا وہ سب کچھ پہلے سے دگنا عطا فرمایا، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، ان جیسا اور بھی عطا فرما دیا۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کا بھی ذکر ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جن کو ذُنُّون کہہ کے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یاد فرمایا ہے، وَذَنُّون، مچھلی والا، کہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو صاحب الحوت کہا ہے، اس کا معنی بھی ہے مچھلی والا، چونکہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جو نینوا شہر میں تبلیغ کے لیے گئے تھے، اور جب اہل نینوا نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا تو آپ نے ان کو عذاب کی خبر دی اور 40 دن کی میعاد مقرر کی۔ جب 40 دن قریب ہونے کو آئے اور ان پر عذاب نہیں آیا تو حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب حضرت یونس علیہ السلام ناراض ہو کر وہاں سے چلے گئے تھے، گویا ان کے دل میں خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی فرمائش پر عذاب نازل فرما دیتا، تو بہرحال وہ وہاں سے گئے تھے۔ بعد میں مچھلی نے ان کو اپنے پیٹ میں محفوظ کر لیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ پھر آپ نے دعا فرمائی اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تو واحد ہے اور لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، سبحانک، اور تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں نے ہی اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی، آپ کو مچھلی کے پیٹ سے بھی نکال دیا، اہل و عیال بھی واپس لوٹا دیے، اور اس کا ذکر کرنے، اس کا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کے حوالے سے فرمایا
کہ کوئی بھی شخص حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ اگر کوئی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازتا ہے. یعنی کوئی بھی شخص اگر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس دعا کے ساتھ اپنی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے. اس کے بعد ناظرین کرام آیت نمبر 96 کے اندر یاجوج ماجوج کا ذکر ہے، جس کا تذکرہ ہم سورۃ الکہف کے اندر سن آئے ہیں. اور یہاں پہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب یاجوج ماجوج کو چھوڑ دیا جائے گا اس وقت وہ ہر بلندی سے نیچے اترتے ہوئے نظر آئیں گے. اور یہ قیامت، قرب قیامت کا تذکرہ ہے جس کا ذکر حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے. اور اس کے بارے میں ہم گفتگو سورۃ الکہف کے ضمن میں کر چکے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہوگی. ذوالقرنین نے ایک دیوار بنا کے ان کو مقید کیا تھا. قرب قیامت جب اللہ کا وعدہ آ جائے گا تو یہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو کھود ڈالیں گے اور اس سے نکل آئیں گے، اور پھر یہ سارے انسانوں کے اوپر ایک انتہائی ظلم اور بربریت کے ساتھ پیش آئیں گے اور لوگوں کو قتل عام کریں گے. جو انسان بچ جائیں گے وہ محصور اور قلعہ بند ہو جائیں گے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ ان سب کو موت دے دے گا، اور پھر ان کی موت سے جو بدبو پھیلے گی اس کی بھی اللہ تعالیٰ اس طرح سے بندوبست فرمائے گا کہ بڑے بڑے پرندے آئیں گے اور ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے گا جس سے زمین صاف ستھری اور پاکیزہ ہو جائے گی. تو یہاں پہ صرف اتنا ذکر ہے اجمالاً کہ یہ لوگ جو ہیں وہ بلندی سے نیچے اترتے ہوئے نظر آئیں گے، یعنی ہر بلندی سے نیچے اتر کے انسانوں کے اوپر حملہ آور ہوں گے. اس کے بعد ناظرین کرام مشرکین اور ان کے شرکاء یعنی عابد اور معبود ان دونوں کا ذکر ہے کہ دونوں جہنمی ہیں. انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، کہ جو لوگ بندگی کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی تو وہ بندگی کرنے والے اور جن کی بندگی کی جاتی ہے دونوں جہنمی. اس میں ناظرین کرام ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ انبیاء کو بھی الوہیت کے منصب پر فائز کر کے ان کی بھی پوجا کرتے ہیں. مثلاً عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کرتے ہیں، اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کو پوجا جاتا ہے. تو جو نبیوں کی پوجا کرنے والے ہیں تو اس میں یہ ایک اشکال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اور خاص طور پہ مشرکین مکہ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر کوئی لوگ جو ہیں وہ انبیاء کو پوجتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر تو پھر ان کا کیا حال ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آیت نمبر 101 میں اس بات کا جواب دیا ہے کہ ان الذین سبقت لہم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون، کہ جو لوگ نیک تھے اور بعد میں لوگوں نے ان کی بندگی شروع کر دی، یعنی خود نیک تھے اور انہوں نے اچھا کردار اپنایا جیسے انبیاء اور دیگر صالحین، اگر بعد میں آنے والے ان کی بندگی کرنا شروع کر دیں تو یہ عابد و معبود دونوں جہنم کا ایندھن نہیں ہیں، بلکہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ کردار عطا فرمایا تھا، جنہوں نے صالحیت کی زندگی بسر کی، بعد میں چاہے لوگ ان کی بندگی کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ سے دور رکھے گا. صرف اور صرف ایسے مشرکین اپنے عمل کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. بلکہ فرمایا کہ یہ جو لوگ نیک لوگ ہیں یہ تو جہنم سے اتنا دور رکھے جائیں گے کہ یہ تو اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے، آہٹ تک نہیں سنیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے محفوظ فرمائے گا. جو بھی نیک اور صالح کردار والے لوگ تھے بعد میں چاہے لوگوں نے ان کو اپنا معبود بنا لیا ہو. اس کے بعد ناظرین کرام سورت کے اختتام پر قیامت کا منظرنامہ ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ کاغذ کی طرح آسمان کو لپیٹ کر اپنی مٹھی میں بند کر لے گا. جیسے کوئی شخص جو ہے کاغذ کو لپیٹ کر اپنی مٹھی میں بند کر لیتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم لپیٹ دیں گے، آسمانوں کو لپیٹ دیں گے جس طرح کے کاغذ کو لپیٹا جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آسمانوں کو لپیٹ لیں گے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ کی کوئی بات مانتا ہے یا نہیں مانتا، آپ سب کو ایک برابر نصیحت فرماتے جائیے، اور ان کے اوپر جو عذاب آنے والا ہے وہ آپ فرمائیے کہ مجھے نہیں معلوم کہ تمہارے اوپر جو عذاب آنے والا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے. بہرحال آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، آپ نصیحت فرما دیجئے. اور ساتھ یہ فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کو تمام جہانوں کے لیے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا. اللہ کریم کی رحمت کا ناظرین کرام
کیا اندازہ ہوگا کہ جس کا بھیجا ہوا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، اس اللہ کی رحمت کا کیا حال ہوگا، اور اس کی رحمت کی وسعتوں کا اندازہ کیسے ممکن ہے جس کا بھیجا ہوا تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ تو یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہیں اس دنیا پر، اور اللہ تعالیٰ نے تو خود اپنے عرش کے اوپر لکھ رکھا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غصے کے اوپر حاوی ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر بھی فرمایا ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت نے ہر چیز کو اپنے احاطے میں کر رکھا ہے، ہر چیز پر اللہ کی رحمت محیط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو فرمایا جا رہا ہے، اعزاز بخشا جا رہا ہے، یہ شان دی جا رہی ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ تو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ البتہ لوگوں کے بد کرداری کی وجہ سے ان کے اوپر جو عذاب آنے والا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے، آپ نہیں جانتے، آپ یہ ان کو فرما دیجئے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ الحج ہے، اور سورۃ الحج کے مکی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ بعض مفسرین نے اس کو مکی کہا ہے اور بعض کا خیال یہ مدنی ہے، اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کچھ آیات مکی ہیں اور کچھ مدنی۔ خاص طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی جو پہلی 24 آیات ہیں یہ مکی ہیں، بقیہ مدنی ہیں۔ بہرحال چونکہ پچھلی سورۃ الانبیاء کے اختتام پہ بھی کسی حد تک قیامت کا منظر پیش کیا گیا تھا، اور اس سورت کا جو آغاز ہے وہ بھی قیامت کے منظر نامے سے ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ ناظرین اکرام، اس کی جو پہلی 2 آیات ہیں دل دہلا دینے والی آیات ہیں۔ فرمایا کہ اے کائنات کے لوگو، اپنے مالک سے ڈر جاؤ، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو پہلی 2 آیات ہیں انتہائی دل دہلا دینے والی آیات ہیں، جس کے اندر اللہ کریم نے قیامت کا منظرنامہ پیش فرمایا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے کائنات کے لوگو تم اپنے مالک سے ڈر جاؤ، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، جو قیامت کا زلزلہ ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ کتنی بڑی چیز؟ اس کی وضاحت فرمائی دوسری آیت میں کہ اس دن ہر دودھ پلانے والی ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو چھوڑ دے گی، حالانکہ دودھ پلانے والی ماں سب سے زیادہ شفیق ہوتی ہے، اور شفقت کی جو اعلیٰ ترین مثال ہو سکتی ہے اور وابستگی کی جو اعلیٰ ترین مثال ہو سکتی ہے وہ دودھ پلانے والی ماں کے لیے اپنا بچہ ہوتا ہے۔ فرمایا وہ بھی اس کو چھوڑ دے گی، بلکہ ساتھ یہ فرمایا کہ ہر حاملہ جو ہے وہ اپنے حمل کو گرا دے گی، اور لوگوں کو ان کی ظاہری شکل و صورت سے یوں دیکھنے میں لگے گا کہ لوگ نشے میں ہیں۔ فرمایا حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ اصل بات یہ ہوگی کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہو گیا۔ یوں ناظرین کرام، ان 2 آیات کے اندر اللہ کریم نے جو منظرنامہ پیش کیا ہے یہ اتنا دل دہلا دینے والا ہے اور اتنا متوجہ کر دینے والا ہے اور اتنا لمحہ فکریہ ہے کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بنو مستلق کے موقع پر ان 2 آیات کی تلاوت فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور تلاوت فرمانے کے بعد اتنا روئے کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا جتنا آپ ان 2 آیات کی تلاوت فرمانے کے بعد روئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ قلب عطا فرمائے جو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھتا ہو اور اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے ڈرتا ہو۔ تو ناظرین کرام، اس کے بعد توحید و آخرت، اتنا ایک دل دہلا دینے والا منظر پیش کر کے توحید اور آخرت کا انکار کرنے والے لوگوں کے نقطہ نظر کی تردید فرمائی گئی ہے کہ لوگ جو بھی بات کرتے ہیں، چاہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کریں، چاہے آخرت کا انکار کریں، ان کی بات ہمیشہ بے دلیل ہوتی ہے اور اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ کے الفاظ بیان فرمائے گئے ہیں کہ جو شخص لوگوں میں سے آپ سے جھگڑا کرتا ہے اللہ کے بارے میں یا پھر آخرت کے بارے میں، تو فرمایا وہ بالکل بغیر علم کے، بغیر دلیل کے جھگڑا کرتا ہے۔ اور بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد نضر بن حارث تھا، جو ایک بڑا کافر تھا اور بڑا مشرکین مکہ کا ایک لیڈر تھا، اور وہ شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے صحابہ کرام کے ساتھ اس طرح کا جھگڑا کرتا تھا۔ اس کے بعد ناظرین کرام، مراحل زندگی کا ذکر فرمایا کہ اپنے مراحل انسان کو
گویا یہ خطاب فرمایا گیا ہے کہ اپنے مراحل زندگی پر غور کرو کہ تم پہلے تھے کیا، نطفہ تھے، ایک حقیر قطرہ آب، اور اس کے بعد جمع ہوا خون بنے، اس کے بعد گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر گوشت کے لوتھڑے کو پہلے وہ بے شکل لوتھڑا تھا، پھر اس کی شکل دی گئی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہا تمہیں رحم مادر کے اندر رکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ تخلیق، وہ پیدائش عطا فرمائی کہ تم اس دنیا میں آ گئے، اور پھر اس دنیا میں آنے کے بعد بعض لوگ جو تھے وہ تو بعض تو بچپن میں ہی فوت ہو گئے، بعض کو اللہ تعالیٰ نے بڑی لمبی عمر عطا فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ کھیتی کی مثال دیتا ہے کہ جیسے یہ مراحل تخلیق اور مراحل زندگی بیان فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ جس طرح سے پیدا فرمانے پر، تخلیق فرمانے پر قادر ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا فرمانے پر بھی قادر ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام مراحل تخلیق کا ذکر ہے، اور انسان کو یہ بتایا گیا ہے کہ اپنے مراحل تخلیق پر غور کرے اور یہ سمجھے کہ جو اللہ کریم اس طرح سے اس کو حقیر قطرہ آب یعنی نطفے سے پیدا کر کے پھر اس کو نطفے سے جمع ہوا خون بنتا ہے، اور جمع ہوئے خون سے پھر لوتھڑا بنتا ہے، اور لوتھڑا بھی شکل والا، غیر متشکل یا متشکل، یعنی ایک لوتھڑا وہ جس کی کوئی شکل نہیں ہوتی، پھر اللہ کریم شکل والا لوتھڑا بناتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جتنا عرصہ چاہتا ہے رحم مادر کے اندر انسان کو رکھتا ہے، اور پھر یہ بچے کے طور پر پیدا ہوتا ہے، اور بعد ازاں کچھ لوگوں کو چھوٹی عمر میں ہی موت آ جاتی ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کو بڑھاپے کی عمر تک لے جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کھیتی کی مثال بیان فرمائی ہے کہ جس طرح سے مردہ کھیتی آسمان سے پانی برسنے کے بعد لہلہا اٹھتی ہے، مردہ زمین، بنجر زمین جو ہے جس طرح آسمان سے پانی برسنے کے بعد لہلہا اٹھتی ہے اور خوشنما کھیتی کو اگا دیتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسان کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ اس کے بعد ناظرین کرام جہنم کا اور قیامت کا منظرنامہ ہے، اور خاص طور میں جہنمیوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا، سروں کے اوپر کھولتا ہوا جہنم کا پانی ڈالا جائے گا، لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے جن کے ذریعے سے ان کے سر کچلے جائیں گے، پھر فرمایا کہ اس میں سے وہ نکل نہیں سکیں گے، ان کے پیٹ کے اندر جو آنتیں ہیں وہ جہنم کے عذاب سے وہ پگھل کر باہر کو نکل آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ منظر کشی کی گئی ہے ان کے جہنمیوں کے جہنم کے اندر عذاب کی۔ اس کے بعد مومنوں کے لیے جنت کا ذکر فرمایا ہے کہ ان کے لیے ریشم کے لباس ہوں گے اور طرح طرح کے ہیرے جواہرات ان کو پہنائے جائیں گے۔ پھر ناظرین کرام حج کے مناسک کا ذکر ہے، اور حج کے احکام کے ذکر سے پہلے مکہ شہر کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں لفظ مسجد حرام استعمال فرمایا گیا ہے، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ مسجد حرام یا مکہ شہر جو ہے وہ مقیم کے لیے اور آفاقی کے لیے، یعنی جو وہاں کا رہائشی ہے یا جو باہر سے آنے والا ہے، دونوں کے لیے برابر ہے مسجد حرام کا استعمال۔ تو ناظرین کرام چونکہ مسجد حرام بعض اوقات اس سے مراد پورا مکہ شہر بھی لیا جاتا ہے، اس لیے اس سے ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ مکہ شہر تمام لوگوں کے لیے برابر ہے، وہاں کا کوئی مالک نہیں ہے، کسی کی ملکیت خاص نہیں ہو سکتی۔ جو حاجی اور معتمرین وہاں پہ آتے ہیں، جو مکے کے باسی ہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ معتمرین اور حاجیوں کے لیے اپنی رہائشیں خالی کر دیں اور ان کو بغیر کرائے کے اور بغیر کسی معاوضے کے رہائشیں فراہم کریں۔ یہ مسئلہ ناظرین کرام فقہا کے درمیان بہت زیادہ مختلف فی رہا ہے، اور اس کے اوپر فقہا کی مختلف آراء ہیں۔ بہرحال چونکہ لفظ مسجد حرام کا استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ایک تو واضح ہے اور یہ متفق علیہ ہے کہ مسجد حرام سے کسی شخص کو روکا نہیں جا سکتا، یہ مقیم کے لیے، رہائشی کے لیے اور باہر سے آنے والوں کے لیے سب کے لیے برابر ہے۔ البتہ مکہ شہر کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ سب کے لیے برابر ہے یا نہیں، لیکن بہت ساری روایات اس طرف رہنمائی کرتی ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اور دیگر صحابہ کرام کا عمل اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مکہ شہر بھی حاجیوں اور معتمرین کے لیے حاجی اور معتمرین کے لیے خالی کر دیا جانا چاہیے، یا ان کو رہائشیں فراہم کی جانی چاہیے، اور اس کے لیے کسی قسم کا کرایہ یا معاوضہ نہیں لیا جانا چاہیے۔ واللہ اعلم۔ ناظرین اکرام حج کے احکام ذکر کرنے کے ساتھ ہی ساتھ ان تمام مناسک کی روح بیان فرمائی گئی ہے کہ
فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اپنے رب کے سامنے عاجزی اور اخبات کہتے ہیں انتہائی عاجزی کو، اسلموا اور اپنے آپ کو سپرد کر دینا، کہ تمام جو حج کے احکام اور مناسک ہیں اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے اور انتہا درجے کی عاجزی کا اظہار کرے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کو مناسک میں سے، قربانیوں میں سے مشقتیں اور گوشت اور خون نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ کو دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ یعنی ایک مقصد عاجزی کا اظہار، دوسرا تقوی کا اظہار کہ انسان صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرے، دل کے اندر صرف اللہ کا خوف اور اللہ کی رضامندی کی امید رکھے۔ ایک اور مقصد یہ بیان فرمایا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی کبریائی بیان کرنا۔ مناسک حج کے دوران اللہ کی کبریائی بہت کثرت سے بیان کی جاتی ہے، یہ بھی ایک مقصد ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام قتال کی اجازت کا وہ تیسرا حکم یہاں پہ ذکر ہوا ہے، جس کے بارے میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ قرآن پاک میں قتال کی فرضیت کے کل 3 حکم ہیں، باقی ساری اس کی تفصیلات ہیں۔ یہاں پہ جو اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، یہ ترتیب کے اعتبار سے تیسرا حکم ہے، نزول کے اعتبار سے پہلا حکم ہے کہ جن لوگوں کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے ان لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ لوگوں کے خلاف لڑے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام حاکمیت کے بنیادی اصول ذکر کیے گئے ہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو زمین میں حاکمیت یا حکومت عطا فرماتا ہے تو ان کا کام یہ ہونا چاہیے اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ وہ نمازیں قائم کروائیں اور زکوٰۃ کا سسٹم قائم کریں، اور پھر یہ کہ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے لوگوں کو روکیں۔ گویا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ بھی حکومت کا، اسلامی حکومت کا بنیادی مقصد ہے۔ اس کے بعد اس ایک حقیقت کی طرف نشاندہی فرمائی گئی ہے کہ جو لوگ عذاب کی جلدی مچاتے ہیں، اور یا یہ کہ جو لوگ دعائیں کر کے اس کی قبولیت کے حوالے سے جلدی مچاتے ہیں، تو فرمایا کہ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، کہ اللہ کے ہاں جو ایک دن ہے وہ تمہارے 1000 سال کے برابر ہے۔ 1000 سال ہوں تو اللہ کا ایک دن بنتا ہے، اس لیے عذاب کی جلدی نہیں مچانی۔ اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کیا ہے عذاب کے لیے، یا پھر کوئی شخص اگر دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ نے اگر اس کی دعا کی قبولیت کے لیے اپنی گنتی کے مطابق 1 یا 2 منٹ کا وقفہ رکھا ہو تو ظاہر ہے ہمارے اعتبار سے وہ کئی مہینے اور کئی سال بن سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ پیچھے ذکر ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب دعا قبول کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری دعا قبول کر لی گئی ہے، اس قبولیت کے اظہار کے لیے اور اس کے وقوع پذیر ہونے کے لیے 40 سال لگے۔ تو ظاہر ہے ہماری گنتی اور ہے، اللہ کی گنتی اور ہے۔ اللہ کے ہاں تھوڑی دیر کا مقصد، تھوڑی دیر اگر توقف ہو تو ہمارے ہاں کئی مہینے اور کئی سال بن سکتے ہیں، اس لیے جلدی نہیں مچانی چاہیے۔ یہاں صرف اور صرف جو کفار عذاب میں جلدی مچاتے تھے اس کے حوالے سے ذکر فرمایا گیا ہے، ویسے یہ بالکل عمومی بات ہے۔ اللہ کی گنتی کا ایک دن انسانوں کی گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے، اور اسی حساب سے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے، اور اسی حساب سے اللہ تعالیٰ سزاؤں کے فیصلے فرماتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام جنتیوں کا ذکر ہے اور جہنمیوں کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن صرف اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہوگی اور اس دن وہی فیصلے فرمائے گا، اور جو برے اعمال والے لوگ ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، ان کے لیے رسوائی کا عذاب ہوگا، اور جو نیک لوگ ہیں اچھے کردار والے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرمائی۔ اس کے بعد دلائل توحید ہیں، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ انسان ناشکرا ہے اور ناشکری کی وجہ سے، اپنے ناشکرے پن کی وجہ سے یہ غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، وگرنہ اللہ کی عبادت کے سوا اس کی فطرت کی پکار بھی اور کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ اپنے اللہ کی بندگی کرے۔ ناظرین کرام اس سورت کے آخر میں اور پارے کے آخر میں خود ساختہ جو معبود ہیں ان کی ضعف اور ان کی بے حقیقتی کا اعلان فرمایا گیا ہے ایک مثال کے ذریعے سے، کہ فرمایا کہ جن لوگوں کو پکارا جاتا ہے وہ تو ایک مکھی کی تخلیق نہیں کر سکتے، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے اگر وہ سارے اکٹھے بھی ہو جائیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر مثال بیان فرمائی گئی کہ فرمایا کہ اگر ان کے جب وہ کھانا کھا رہے ہوں اور ان کے سامنے سے ایک مکھی تھوڑا سا کھانا چھین کے چلی جائے تو یہ اس مکھی سے کھانا واپس نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، عبادت کرنے والے بھی اور جن کی عبادت کی جاتی ہے دونوں ہی کتنے کمزور اور ضعیف ہیں، اور ان کے پاس کسی قسم کی کوئی طاقت نہیں۔ ناظرین کرام سورۃ الحج کی اور اس پارے کی آخری 2 آیات میں گویا اس پوری سورت کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا
کہ رکوع، سجود، نیک کام، جہاد، اقامت صلاۃ، نظام زکوٰۃ، اعتصام بحبل اللہ اور اعتصام باللہ اور اللہ پر بھروسہ، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ جہاد فی سبیل اللہ کے اندر شامل ہیں۔ جہاد کا مطلب قتال بھی ہو سکتا ہے، لیکن قتال جہاد کا سب سے آخری اور بلند ترین درجہ ہے۔ یہ تمام چیزیں، تمام اسلام کی جد و جہد یہ جہاد کے اندر شامل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔